گائے کے کاروبار میں کیسے پارٹنرشپ کریں. میں پچھلے سال پاکستان گیا تھا اور ایک گائے خریدی. ایک دوست کو کہا کہ تم اس کو پالو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ گائے خریدی محترم نے, دوست سے کہا, یہ بہت زیادہ بزنس ہو رہا ہے اس لیے خوب سمجھیں اس کو اچھی طرح سے, اس میں بہت ناجائز کام ہو رہے ہیں اس گائے کے کاروبار میں, خوب سمجھیں. گائے خریدی, دوست سے کہا یہ پالو تم اس کو. یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جب میں اگلی دفعہ پاکستان آؤں گا تو اس کو بیچیں گے. یہ گائے پالو, یہ بڑی ہو جائے گی, پاکستان آؤں گا اس کو بیچیں گے, جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے. کیا یہ سود میں آتا ہے؟ قصور حسین سعودی عرب سے. نہیں, یہ سود میں نہیں آتا, لیکن یہ معاملے میں ایک چیز ضروری ہے. دیکھیے, گائے جب آپ نے خریدی تو گائے کے مالک آپ ہیں. جس بندے کو آپ نے پالنے کے لیے دی تو اتنے عرصے جب وہ پالے گا تو یا تو آپ اس سے کہیں کہ یہ پالنا تمہارا فری میں ہوگا, یہ تمہاری طرف سے غریبی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا تمہیں کوئی کمیشن نہیں ملے گا, اس کو پالو. تو بھی ٹھیک ہے, اگر وہ اس غریبی کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کہتا ہے فی سبیل اللہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں, اس کو میں پالوں گا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اور اگر وہ فی سبیل اللہ اس کے لیے ایگری نہیں ہوتا تو آپ اس سے کہیں کہ پھر تم اس کو جو پالو گے تو میں تمہیں باقاعدہ الگ سے کمیشن دوں گا, اس کا ہر مہینہ وہ کمیشن الگ ہوگا. کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بچڑا بڑا ہو اور مر جائے. وہ جب مر جائے گا تو اس کا تو نقصان ہو گیا نا, اس نے جو 1 سال پالا ہے, اس کو پالنے کی اجرت تو ملنی چاہیے. تو اس لیے پالنے کی اجرت پہلے سے طے کریں. جب آپ نے اجرت طے کر دی پالنے کی, ہر مہینے 100 روپے 200 روپے 1000 2000 جو بھی ہے, وہ بے شک اجرت اس وقت اس کو نہ دیں آپ. جیسے آپ نے کہا 1 سال پالو اور 1 سال کی اجرت 12000 ہے, اور آپ نے کہا جب یہ بکے گا تو وہ 12000 پہلے اس میں سے اپنے کاٹ لینا جو پالنے کی اجرت ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 12000 اس وقت لے لینا, اور اگر وہ 1 سال بعد جانور مر گیا تو پھر آپ کو اپنی جیب سے 12000 دینے پڑیں گے. ایک کام تو یہ. دوسرا کام یہ کہ یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ اس کی جو کھلائی پلائی ہوگی یہ خودرو گھاس سے ہوگی, یعنی کھیت میں چرے گا یہ اور آپ چرائیں گے اس کو, یا گھاس خرید کے کھلائیں گے. اگر وہ خرید کے کھلائے گا تو اس گھاس کے پیسے آپ کے ذمے ہیں جس کی گائے ہے. کیونکہ جو مالک ہوتا ہے نا, جتنے بھی خرچے ہیں ذمہ داریاں ہیں مالک کے اوپر ہی آتی ہیں مالی ذمہ داریاں. تو گائے میں آپ نے اس کو یہ بولنا ہے کہ بھائی جان یہ گائے کو جب آپ کھلائیں گے تو کھلائی بھی میرے ذمے ہے, تو یہ کھلائی بھی کاؤنٹ کرتے چلے جائیں. 1 سال کے بعد اس کھلائی کا خرچہ بھی اس کے پروفٹ سے پہلے نکالا جائے گا. اور اگر گائے 1 سال کے بعد مر گئی اور پروفٹ نہ ہوا تو پھر اپنی جیب سے وہ کھلائی کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھلائی بھی اس کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے, کھلائی کے پیسے جو گائے پال رہا ہے یہ اس کے ذمہ ڈالنا درست نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تیسرا پھر یہ کہ جب وہ مارکیٹ میں بیچے گا تو جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے. یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو ان شرطوں کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے جو میں نے آپ کو بتائیں. اور اگر یہ شرط, اور بے شک وہ تھوڑی اجرت رکھ لیں آپ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے چونکہ کھلائی کے پیسے بھی اپنی جیب سے بھر لیے اور اور الگ سے آپ اس کو پالنے کی اجرت بھی دے رہے ہیں, تو پھر پروفٹ میں اس کا جو ریشو ہے وہ کم کر دیں. آپ کہیں بھائی اب جب جانور تم بیچو گے تو 50% جو پروفٹ ہوگا 50% تمہارا 50% میرا, ایسا نہیں ہے, بلکہ 25% تمہارا ہوگا 75% میرا ہوگا, کیونکہ میں تمہیں پالنے کی الگ سے اجرت بھی دے چکا ہوں اور کھلائی کے الگ سے پیسے بھی دے چکا ہوں, تو میرا خرچہ بہت زیادہ ہوا ہے. تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور پھر بولیں کہ جب یہ بکے گا تو جتنے کا بکے گا اس میں 25% تمہارے, اس کو پروفٹ نہیں کہیں گے سوری, جتنے کا بکے گا اس میں 25% تمہارے 75% میرے. تو اس طرح سے آپ مل جل کے کوئی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی کھلائی پلائی دونوں کے ذمے برابر ہو, یعنی جو جتنے پیسے وہ کھلائے گا ہم اس کو جب گائے بکے گی تو اس کے پروفٹ سے آدھا کریں گے, یعنی آدھے پیسے اس کے کٹیں گے, آدھے کھلائی کے میرے کٹیں گے. تو پھر آپ آدھی گائے کا اس کو مالک بنا دیں. آپ جب آپ گائے خریدیں اس سے بولیں کہ یہ آدھی گائے تمہاری ہو گئی ہے, سچی مچی کی آدھی میں نے تمہیں گفٹ کر دی ہے, اب یہ جب آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے تو اب جو ہے نا میں تمہیں اس کو پالنے کے الگ سے پیسے بھی نہیں دوں گا اگر وہ اس پہ ایگری ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو جو کھلاؤ گے تو خرچہ بھی ہم دونوں پہ برابر برابر ڈیوائڈ ہوگا. پھر جب اس کو آپ بیچو گے تو جتنا پروفٹ ہوگا آدھا میرا آدھا تمہارا ہوگا, پھر یہ جائز ہو جائے گا معاملہ. آدھی گائے اگر فری میں نہیں دے سکتے اس کو تو آدھی گائے اس کو بیچی بھی جا سکتی ہے. کیا اسلامی کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ مولانا الیاس قادری نے کچھ سبق آموز کارٹون بنائے ہیں جیسے عبد الباری وغیرہ.
کیا اس طرح کے سبق آموز اور اسلامی کارٹون دیکھنا شرعاً جائز ہے؟ ظہیر احمد لاہور سے۔ بھائی کارٹون میں اگر کوئی بے حیائی نہ ہو اور بدتمیزی نہ سکھائی جا رہی ہو، آج کل کارٹون ایسے ہیں جن کو دیکھ کے بچے بدتمیز بن جاتے ہیں، الٹی ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے، وہی نا عجیب عجیب، جیسے چوہے بلی کے کارٹون میں عجیب عجیب حرکتیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو بچے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر واقعی ایسے کارٹون ہیں، بچوں کو اچھے میسج دیے جا رہا ہے اس سے، اور ابا اماں کو تمیز احترام سکھائی جا رہی ہے ابا اماں کی، اور شرک بھی نہیں ہے اس میں اور کوئی بے حیائی نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، جائز، صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں خیر پروموٹ ہوتی ہے۔